السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر معاملے میں مدد چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے اور اپنے برے اعمال کے نتائج سے بچنے کے لیے. جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. حمد و صلات کے بعد درود حمد و صلات کے بعد بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور بہترین طریقہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہر دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے. یہ میرے بھائیوں اس خطبے کا ترجمہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، اور یہی خطبہ عربی میں نے بھی پڑھا ہے اور ہمارے خطیب عام طور پہ پڑھتے ہیں. لیکن چونکہ ہمیں اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہوتا تو ہم اسی خطبے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور نماز کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول سے بھی مدد مانگی جائے گی، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا کہتے ہیں یا علی مدد. نماز میں کیا کہا تھا؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایسے یہ خطبہ ہے کہ یہ خطبہ ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں، لیکن اس کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں. خطبے میں آپ دھیان دیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے میں کیا کہا کرتے تھے کہ دین میں ہر نیا کام کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. کتنی بدعتیں گمراہی ہیں؟ یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں کچھ بدعتیں بری ہوتی ہیں. آپ کہا کرتے تھے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے. تو اس لیے میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کی جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ سیکھ لیں. اذان جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ سیکھ لیں. اذان بھی یہی سکھاتی ہے کہ شرک چھوڑ دو، نماز بھی یہی سکھاتی ہے شرک و بدعت چھوڑ دو، یہ خطبہ بھی یہی سکھاتا ہے کہ شرک و بدعت چھوڑ دو. اس کے بعد الدروس المہمہ آپ جانتے ہیں، اس کتاب کا کئی دفعہ تعارف کرا چکا ہوں. بڑی ہی عظیم الشان کتاب ہے. کتاب کے مؤلف نے اس میں وہ اہم معلومات جمع کر دی ہیں جن کی ہر ایک کو ضرورت ہے. اور اس کا آخری درس، آخری سبق میت سے تعلق رکھتا ہے. میت کو تیار کرنا، غسل دینا، کفنانا، دفن کرنا، جنازہ وغیرہ، یہ مسائل آخری درس میں آئے ہیں. اس درس میں کئی ایک چیزیں ہیں. 7 نمبر پہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں صفت الصلاۃ علی المیت، کہ جنازے کی نماز ادا کرنے کا طریقہ. نماز جنازے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یکبر اربعا، جنازہ ادا کرنے والا کل 4 تکبیریں کہے گا. کتنی تکبیریں کہی جائیں گی؟ 4. ویسے 4 سے زیادہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں. خود جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا اور جنازے میں 6 تکبیریں کہیں، اور بعد میں کہا کہ میں نے 6 تکبیریں اس لیے کہی ہیں کہ یہ بدری صحابی ہیں۔ کون سے صحابی ہیں؟ کیا مطلب بدری ہیں؟ کہ یہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے، اور وہ صحابہ کرام جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے ان کا مقام و مرتبہ میرے بھائیوں بہت زیادہ بلند ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنازے میں 5 سے زیادہ تکبیریں بھی ثابت ہیں، لیکن عام طور پہ 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ تو کتاب کے مؤلف نے کہا ہے کہ جنازہ ادا کرنے والا 4 تکبیریں کہے گا، وَيَقْرَأُ بَعْدُ الْفَاتِحَةِ، جب پہلی بار آپ تکبیر کہیں گے اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ اب یہاں پہ غور کیجئے، کتاب کے مؤلف نے تکبیر کے بعد فوری طور پہ جس چیز کا ذکر کیا وہ کیا سورہ ثنا کا تذکرہ نہیں کیا۔ جنازے میں بہت سے لوگ ثنا پڑھتے ہیں، لیکن جنازے میں ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم پڑھنا، یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے تکبیر، پہلی تکبیر کے بعد ہی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اب سورہ فاتحہ کیا امام پڑھے گا یا مقتدی بھی پڑھیں گے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو پہلے نمبر پہ کتاب کے مؤلف نے یہ بیان کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ توجہ سے میرے بھائی، امام بخاری اور امام نسائی یہ روایت کرتے ہیں جناب طلحہ رحمہ اللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی، تو انہوں نے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی، بلند آواز سے پڑھی، آواز ہم تک آتی رہی، اور بعد میں کہا کہ یہ ہے سنت طریقہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، وقت کے امام، وقت کے ولی، وقت کے بزرگ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنازہ جس انداز سے پڑھایا ہے یہ کس کا طریقہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ کیا مقتدی بھی پڑھے گا؟ جی ہاں، مقتدی بھی پڑھیں گے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ امام حاکم، امام بہقی روایت کرتے ہیں جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ طریقہ ذکر کیا جس طریقے کے مطابق آپ نماز جنازہ ادا کیا کرتے تھے۔ اس میں یہ صحابی کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ سنت یہ ہے کہ مقتدی وہی کچھ کرے گا جو کچھ امام کرے گا۔ کہہ رہے ہیں سنت یہ ہے کہ مقتدی وہی کچھ کرے گا جو امام کرے گا۔ تو امام جب سورہ فاتحہ پڑھے گا جنازے میں، مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَإِنْ قَرَأَ مَعَهَا سُورَةً قَصِيرَةً أَوْ آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ فَحَسَنٌ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ ادا کرنے والا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک اور قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت تلاوت کر لے، جیسے سورہ کوثر ہے، سورہ عصر ہے، سورہ اخلاص ہے، او آیتن او آیتین، یا کوئی ایک آیت پڑھ لے سورہ فاتحہ کے بعد، یا 2 آیتیں پڑھ لے فحسن، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں بالحدیث صحیح، اس بارے میں ایک صحیح حدیث ہے۔ وہ صحیح حدیث ہم تک کس نے پہنچائی ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پہنچائی ہے۔ وہی حدیث کبھی میں نے تذکرہ کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھی۔ نسائی شریف کے الفاظ میں یہ آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت بھی پڑھی اور پھر کہا کہ یہ ہے سنت طریقہ۔ اس لیے اگر نماز جنازہ ادا کرنے والا، اگر امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور چھوٹی سی سورت پڑھتے ہیں تو یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ثم یکبر ثانیہ، کہتے ہیں کہ پھر نماز جنازہ ادا کرنے والا دوسری تکبیر کہے گا، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كَصَلَاتِهِ فِي التَّشَهُدِ، پھر نماز جنازہ ادا کرنے والا دوسری تکبیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھے گا جیسے درود تشہد میں پڑھتے ہیں، تحیات میں پڑھتے ہیں۔ کون سا درود پڑھتے ہیں تحیات میں؟
درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما. ترتیب دیکھیے، پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا ہے. دوسری تکبیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھا ہے. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ثم یکبر الثالثہ، پھر جنازہ ادا کرنے والا تیسری تکبیر کہے گا ویقول، اور یہ دعا پڑھے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہم میں سے جو زندہ ہے اس کے گناہ بخش دے، اور جو فوت ہو چکا ہے اس کے گناہ بھی بخش دے. دعائیں شروع ہو گئی ہیں. اس سے پتا چلا کہ نماز جنازہ بنیادی طور پہ اجتماعی دعا ہے. کس کے لیے اجتماعی دعا ہے؟ کس کے لیے؟ ترتیب دعا والی ہے اس کی. پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود، اور پھر مانگیے جو اللہ سے مانگنا ہے. تو نماز جنازہ بنیادی طور پہ اجتماعی دعا ہے. کس کے لیے؟ افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ترک کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ پہ نئی چیز نکال لیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیدائش کے دن یعنی کہ ہر سوموار کو کیا رکھتے تھے؟ روزہ. سال میں کتنے روزے رکھتے تھے؟ سوموار کے کتنے روزے ہو گئے؟ 48 ہو گئے. ہم یہ کام تو نہیں کرتے، ہم نے سال کے بعد آپ کے یوم پیدائش کو بطور تہوار بطور جشن منانا شروع کر دیا، نیا کام نکال لیا. جنازے میں آ جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہدایات دے رہے ہیں، کیا تعلیمات آپ سے مل رہی ہیں، صحابہ کرام آپ کا طریقہ کیا بتا رہے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی حمد و ثنا سورہ فاتحہ، دوسری کے بعد آپ پہ درود، اور تیسری کے بعد میت کے لیے دعائیں. ہم جنازے میں خاموش کرے رہتے ہیں، اور جب جنازہ ختم ہوتا ہے پھر آوازیں آتی ہیں مولوی صاحب دعا کر دیں. جنازے کے بعد کہا جاتا ہے نا، کیا کہتے ہیں مولوی صاحب؟ تو جنازہ کیا تھا؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازے کے فوراً بعد اجتماعی دعا کرتے تھے؟ بالکل ثابت نہیں ہے. میت کو دفن کرنے کے بعد 40 قدم دور چل کر یا 70 قدم دور چل کر دعا کرنا بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. یہ کیا نئے نئے طریقے ہم نے نکال لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں ہم نظر انداز کر رہے ہیں اس معاملے میں؟ آپ ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، لیڈر ہیں، امام ہیں. ہم نے دین پہ شریعت پہ عمل کرنا ہے آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے. نماز جنازہ اجتماعی دعا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہو، توحید پہ ہو، کوئی شرک کرنے والا نہ ہو، اور اپنے مسلمان اس بھائی کے لیے دعا کریں، شفاعت کریں، اللہ ان کی شفاعت قبول کرتا ہے. یہ کیا کہا ہے؟ جنازے کے بعد کہا ہے کہ جنازے میں کہا ہے؟ بولیے. جنازے میں کہا ہے، اور ہم جنازے کے بعد بھی آپ چلتے چلتے ہر آدمی اپنی جگہ پہ میت کے لیے دعا کرتا رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جنازے کے بعد باقاعدہ طور پہ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ اٹھا کر امام کی پیروی کرتے ہوئے دعا کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ نیا طریقہ ہے. تو جنازے میں دعا کریں کیا؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا. کتنی شاندار دعا ہے. اے اللہ ہم میں سے جو زندہ ہے اس کے گناہ بھی بخش دے، جو فوت ہو چکا اس کے گناہ بھی بخش دے. ہاں جی، اس دعا سے کوئی باہر رہ گیا ہے؟ آپ کا کوئی رشتے دار، آپ کا کوئی دوست جو اس دعا کے الفاظ میں داخل نہ ہو، یا زندہ ہے یا مردہ ہے، صحیح ہے، تو اس میں داخل ہو گیا کہ ہم میں سے جو زندہ ہے اسے بھی بخش دے، جو فوت ہو چکا اسے بھی بخش دے. اس کے بعد وشاہدنا وغائبنا، ہم میں سے جو موجود ہے اس کے گناہ بھی اعلیٰ بخش دے، اس کی مغفرت بھی فرما، اور جو غائب ہے، غیر حاضر ہے، یہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کے گناہ بھی بخش دے. ہاں جی، آپ کی خالہ، پھوپھو، والدین سارے اس میں آ گئے کہ نہیں آئے؟ دوبارہ آ گئے. جب یا موجود ہے یا موجود نہیں ہے پھر دعا میں شامل ہو گئے. تیسری بار دیکھیے پھر وصغیرنا وکبیرنا، جو ہم میں سے بڑا ہے اس کے گناہ بھی بخش دے، جو ہم میں سے چھوٹا ہے اس کے گناہ بھی بخش دے. اب جنازے میں یا چھوٹے کھڑے ہیں یا بڑے کھڑے ہیں. دوبارہ دعا میں شامل ہو گیا. تیسری بار وذکرنا وانثانا،
ہم میں سے جو مرد ہیں ان کے گناہ بھی بخش دے اور جو ہم میں سے عورتیں ہیں ان کے گناہ بھی بخش دے. آپ دعا میں کتنی بار شامل ہو چکے ہیں؟ 4 بار. آپ کے ابا جی، آپ کی والدہ، آپ کے رشتے دار، آپ کے دوست، کوئی بھی آپ کا دوست اگر مسلمان ہے توحید پہ ہے تو آپ کے الفاظ میں 4 دفعہ شامل ہو چکا ہے. جو پہلے مسلمان فوت ہو چکے تھے وہ بھی، جی ہاں وہ بھی شامل ہو چکے ہیں. کتنی شاندار دعا ہے. یہ ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، کتنے شاندار ہوتے ہیں. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. یا اللہ ہم میں سے جسے زندگی دینا اسے اسلام پہ زندہ رکھنا. کس پہ؟ مال نہیں مانگ رہے. کیا مانگ رہے؟ اسلام، دین. مال تو اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، رزق تو ملنا ہی ملنا ہے. یعنی فکر کس کی کرے؟ اسلام کی، دین کی، شریعت کی. تو ہم دعا میں کہہ رہے ہیں جنازے میں، یا اللہ ہم میں سے جسے زندہ رکھنا اسے اسلام پہ زندہ رکھنا. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اور ہم میں سے جسے تو فوت کرے یا اللہ اسے ایمان کی حالت میں فوت کرنا. ایمان اسلام سے بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے. یا اللہ جب ہمیں موت آئے ہم پکے مومن ہوں، کوئی شک و شبہ نہ ہو ہمارے دین میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اسلام میں. کتنی شاندار دعا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے. اور یہ میرے بھائیو وہ دعا ہے جسے آپ سے روایت کرنے والے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس کو امام ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ دیگر کئی ائمہ حدیث سے روایت کیا ہے. تو یہ بڑی شاندار دعا ہے. دیگر دعائیں بھی آگے آ رہی ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہوگا. فی الحال درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور آپ کے سوالوں کی جانب آتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوال کافی سارے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اب میں ان کی طرف آتا ہوں. بہرحال جنازے کا یہ طریقہ میرے بھائیوں اب آپ نے اپنانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. جنازے میں ٹوٹل کتنی تکبیریں ہیں؟ 4. پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ. امام بھی، مقتدی بھی. امام مزید ٹائم دے تو کوئی اور سورت بھی پڑھ لیں، ورنہ اللہ اکبر کہیں دوسری بار، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھیں. بہترین درود ابراہیمی ہے. پھر تیسری تکبیر کہیں اور تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کریں. چوتھی تکبیر کہیں اور پھر سلام پھیر دیں. مزید تفصیلات انشاءاللہ کل کے درس میں آ جائیں.